السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام کے ساتھ حاضر ہیں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ جیسے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے نظام، افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی نظام نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس مختلف کہنے کو نظام ضرور کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا ابلاغی نظام ہو، معاشی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، انتظامی نظام ہو یا پھر ہمارا عدالتی نظام، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بار بار ایسی چیزیں اور ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ نظام کی ایک کمی ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر 63 برسوں میں وہ ایسا کیا ہوا جو بار بار آئین میں تبدیلیاں لائی گئیں، اپنے اپنے مفاد کے لیے ہمارے حکمران بار بار ترامیم کرتے رہے اس سیکرٹ ڈاکیومنٹ میں جو کہ ہمارے لیے ایک گورننگ ڈاکیومنٹ تھا، لیکن نظام بار بار تبدیل ہوتا چلا گیا، اپنے مفادات کے لیے اس میں بار بار ترامیم کی گئیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایکسپرٹ ڈاکٹر نسرین پرویز، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ وقت گزارنے کا۔ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ابلاغی نظام، میڈیا کے اگر حوالے سے بات کی جائے، آج ہمارا موضوع آج نظام کی جو کمی نظر آتی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہے۔ ایک پیکج کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک پیکج۔ ہاں ابھی دعائے نور پڑھی جا سکتی ہے، رد بلا کے اسم ابھی تک اپنی تاثیروں سے منافق نہیں ہوئے۔ حرف دعا میں آس کی لوتا بندہ ہے، ٹوٹنے والی سانسوں کا ایک تار کسی اندیکھے مسیحا کے ہاتھوں میں جھول رہا ہے۔ آنے والوں کی صورت دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، پھر بھی آنکھیں ہیں کہ دروازے سے لگی ہیں۔ کوئی نجات دہندہ شافع روز قیامت، کوئی سب باتوں کا جاننے والا میرے علیم و خبیر، کوئی معجزے والا ہاتھ اے موسیٰ کے خدا، کوئی جلانے والی سانس اے رب عیسیٰ، کوئی محبت والی آنکھ اے محبوب محمد، اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے پیکج دیکھا، آج کا میڈیا بہت محدود ہو چکا ہے، دیکھنے کی حد تک محدود ہو چکا ہے کہ کسی دور میں جب لوگ مطالعہ کرتے تھے کتابوں کا، رسالوں کا، تو ظاہر ہے کہ ایک مختلف طریقہ کار تھا انفارمیشن پاس آن کرنے کا۔ آج ہمارے یہاں جو الیکٹرانک میڈیا خصوصی طور سے جس کا ہم اور آپ بھی حصہ ہیں، اس کا کردار اس حد تک خراب ہو چکا کہ صرف اور صرف پریشانی اور فرسٹریشن ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات بنی کہ آج لوگوں کو یہ شکایات ہیں میڈیا سے کہ ہم صرف پریشانی اور فرسٹریشن ہی کو پروموٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو یاسر۔ آپ کے سوال کے اصل میں دو حصے ہیں۔ پہلا، آپ نے جتنے نظام بتائے ہیں، معاشی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، عدالتی نظام ہے ہمارا، یہ سارے نظام جو ہیں یہ اصل میں ان کی اپنی اپنی بہت ساری شاخیں ہیں، اور شاخیں جو ہوتی ہیں یاسر وہ درخت پر ہوتی ہیں، اور درخت جو ہوتے ہیں وہ ہوا میں نہیں اڑتے، وہ زمین کے اندر گڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ زمین کیا ہے اصل میں؟ وہ زمین ہے سماج، وہ معاشرہ جس کے لیے یہ قانون بنائے جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، یہ ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے نظام کے حوالے سے کہ ہمارا سماجی نظام کیسا ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، اس کی روایتیں کیسی ہیں، اس کی تہذیب کیسی ہے، اس کی سائیکی کیا ہے، یہاں اقدار کیسی ہیں۔ یہ الگ سے ایک موضوع ہے جو یہ پروگرام اس طوالت کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم سماجی نظام پر آج بات کریں، لیکن بنیاد وہی ہے، سماج ہی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اب آپ آئیے ابلاغی نظام کی طرف، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ دیکھیے ابلاغ جو ہے نا، دنیا کا سب سے پہلا ابلاغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور صحیفے ہیں جن کے ذریعے اللہ پیغام دیتا رہا، انسانوں سے مخاطب ہوا۔ اور اب آپ آ جائیے مسلمانوں کے ابلاغ کی طرف۔ سورہ رحمان شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم تمہیں بہترین الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں قرآن دے کر
پیدا کر رہا ہوں. خلقت کی بات ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ علمہ البیان. بیان کیا ہے؟ کمیونیکیشن. میڈیا. یہی میڈیا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. I'm sorry آپ کی بات کی قطع کلامی کر رہا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر کشمالہ طارق. جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر سیاستدانوں کو خصوصی طور پہ خاصی شکایات ہیں آج کے ہمارے میڈیا سے. کیا شکایات ہیں اور کیا وجوہات ہیں ان شکایات کی؟ السلام علیکم کشمالہ, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی کشمالہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسرین پرویز. جی بخوبی واقف ہوں گے آپ ان سے. جی کشمالہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کشمالہ, یاسر نے آج کے میڈیا کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ اس لیے کیا ہے کہ جو آج کا میڈیا ہے, بے شک ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں, میڈیا فری بھی ہو گیا ہے, لیکن کیا اس کے ساتھ فیئر بھی ہے یا نہیں؟ عوام میڈیا فری ہے بٹ از اٹ فیئر آلسو اور ناٹ؟ دیکھیں جی, میڈیا جو ہے پاکستان میں پچھلے یہ کوئی 9 سالوں میں 8 سالوں میں بلکہ آپ کہیں کہ اس کا نیا جنم ہے, جس کے اندر کے نئے چینلز جو ہیں ان کی برتھ ہوئی ہے, مشروم گروتھ ہوئی ہے. اور میڈیا کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی ریگولیشن کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا. تو ایک طرف تو میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے, وچ از فری اویئرنیس دی ہے, لوگوں کو ایک فری انفارمیشن مل رہی ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹس تبدیل ہو رہے ہیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو کراس رائٹس جو ہیں وہ سب کو دے دیے گئے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے. تو اس سے میڈیا والے مالکان جو تھے اور وہ جو گروپس تھے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ مضبوط ہو گئے. اور وہ یہاں تک آ گئی بات کہ وہ کنگ میکر ڈیسائیڈ بننے کا, انہوں نے کہا کہ وی ول ڈیسائیڈ کہ ہو ول رول دس کنٹری اینڈ ہو ول ناٹ. پھر ہم نے کئی جگہوں پہ یہ بھی دیکھا کہ لائکس اور ڈس لائکس جو ہیں کچھ اینکرز کی یا کچھ میڈیا کے چینلز کی, ان کو وکٹمائز بھی کیا گیا. اور اننیسیسریلی جو چیزیں باقی دنیا میں نہیں دکھائی جاتی, جیسے کہ ڈیڈ باڈیز یا اس قسم کے یا پبلک سینٹیمنٹ کو دکھایا جاتا ہے, کو ملحوظے خاطر رکھا جاتا ہے, ان چیزوں کی کوئی بار نہیں ان کے اوپر لگائی گئی, کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں بنایا گیا. تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں, یہ بھی کہنا میرا بے جانا ہوگا کہ ابھی ایوالو ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بہتری اور آئے گی. پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. ہمیں مزید اس کے اوپر کوئی ریگولیشن کا کام کرنا چاہیے, جس سے میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو ہاتھ نہیں لگاتا. حکومت بھی ڈرتی ہے, اپوزیشن بھی ڈرتی ہے, کوئی ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, یہ سوچ کے کہ جس کے خلاف بات کی جائے گی تو وہ کل کو اس کو اپنے ٹاک شوز میں نہیں بلائے گا, یا اس کو وہ وکٹمائز کرے گا, یا وہ پالیسی جو ہے اس پارٹی کے پرو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت ٹلٹ ہوتی ہے لیکن کچھ کیموفلاجڈ ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہاں پہ پاکستان میں دیکھا کہ بہت اوپن کئی چینلز کے اوپر کچھ پارٹیز کی فیور کی جاتی ہے اور کچھ کی نہیں کی جاتی. تو میرا خیال میں ایک وہ جو نیوٹرل ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اس چیز کو ہم دیکھیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ رول اس ملک میں ادا کر رہا ہے. دیکھیں, ہم نے اگر لائرز موومنٹ دیکھی ہو تو اس میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ تھا, جس کے بنا پہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں ان کے سینٹیمنٹ کو ساتھ ملایا گیا, ان کو جو سب چیزیں لائیو دکھائی گئیں ساتھ لے کر چلے. تو میڈیا پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ موومنٹ. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ میڈیا جو ہے اس ملک کو بنانے میں, اس کے یوتھ کو, اس کے ٹیلنٹ کو ٹیپ کرنے میں, اس کی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور باقی انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرنے میں میڈیا کین پلے اے ویری ویری وائٹل رول. اچھا کشمالہ سوری آپ کو یہیں روکوں گی 2 منٹ کے لیے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہیں اور آپ کو میں دیکھتی ہوں بڑی بولڈلی آپ ایشوز کو ریز کرتی ہیں, اور ہر ایشو کو, چاہے وہ ویمن بل پر ہو, چاہے وہ کوکس پر ہو, چاہے وہ ابھی جو ایک ترمیمی 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم پر صرف آپ ایک اکیلی کھڑی ہوئی. مجھے تو لگا کہ پورے اسمبلی میں ایک ہی مرد ہے اور وہ مرد ہے کشمالہ طارق. اچھا, آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ریگولیشن کی بات کی ہے کشمالہ, کہ کوئی ریگولیشن کا انتظام نہیں ہے, چونکہ آپ تو لا ایکسپرٹ ہیں. جی.
یہ بتائیے کہ آپ نے پیمرا کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیٹ از پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیشن اتھارٹی. اس کا پورا لا اگر آپ پڑھیں، اور آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً، تو اس میں کوڈ آف ایتھکس کا بھی ذکر ہے. بات وہی ہے کہ لا موجود ہے، ادارہ موجود ہے، لیکن اس کی جو ڈکٹیشن ہے، جو اس کی انسٹرکشنز ہیں، اس کو میڈیا گروپس فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کشمالہ آئی ایم سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گا. اس سوال پہ ہی ناظرین ہم ایک بریک لیں گے، بہت زیادہ ضروری ہے. واپس آئیں گے اور اس سوال سے ہی کنٹینیو کریں گے، اس کے جواب سے، کہ کیا پیمرا کے لاز کو ابائیڈ کیا جا رہا ہے یا پھر ہم ادھر ادھر اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. ہم کشمالہ سے ہی شروع کریں. کشمالہ سے ہی ہم یہ جواب لیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. سوال بریک پہ جانے سے پہلے یہ اٹھایا گیا تھا ڈاکٹر نسرین پرویز صاحبہ کی طرف سے کہ کیا پیمرا کے لاز یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے لاز کو ابائیڈ کرتے ہیں مختلف میڈیا گروپس یا نہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کشمالہ. جی کشمالہ، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ کوئی لاز جو ہیں ان کو ابائیڈ بھی نہیں کیا جا رہا اور فالو اپ بھی نہیں کیا جا رہا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیئرمین پیمرا ہیں وہ خود خوفزدہ ہوتے ہیں ان میڈیا ٹائکون سے. اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اگر ان کو کمپلین بھی کی ہو تو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. لیتے بھی ہیں تو میرے خیال میں مائلڈ سا نوٹس بھیجتے ہیں، پھر وڈرا کر لیتے ہیں. یا جن چینلز کے اوپر کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہوں یا کوئی وہ کیا کہتے تہذیب سے گر کے کوئی بات کی جائے، تو میرا نہیں خیال انہوں نے کسی پہ بھی کبھی بھی کوئی ایکشن لیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جنہوں نے بہت ساری پیمنٹس ڈیو ہیں کئی چینلز کی، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ ان کے اوپر کوئی سٹرن ایکشن نہیں لیتے. تو کشمالہ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے بجائے ایک فیسیلیٹیشن اتھارٹی اور ایک خوف زدہ اتھارٹی ہے جو کہ میڈیا گروپ سے ڈرتی ہے؟ تو پھر یہ ریگولیٹری اتھارٹی کیسے ہوئی؟ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک، بلکہ میجورٹی ممالک میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ نہ سنا ہے کہ کراس رائٹس دیے ہوں کہ آپ کا اخبار بھی ہو اور آپ کا چینل بھی ہو. یہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہے اور کسی ملک میں آپ یہ اگزامپل نہیں دیکھیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ہم نے خود ان مالکان کو یا میڈیا گروپس کو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری اسٹرینتھن کر دیا ہے کہ اب یہ مسٹ ہو گیا، جس کا اخبار ہے اس کا چینل بھی ہے، جس کا چینل ہے اس کا اخبار بھی ہے، یا نہیں ہے تو وہ نکالنے کی سوچ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی پاور جو ہے بہت زیادہ ایکسیڈ کر جاتی ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا. کشمالہ I'm sorry آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ بھی حکومت میں تھیں جب یہ رائٹس دیے گئے تھے؟ دیکھیں ہم حکومت میں ایز این ایم این منسٹر تو نہیں تھے نا، اور اب حکومت آپ سے پوچھ کے تو جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں وہ مشورے کر رہے ہوتے. وہ کیبنٹ میں ایسی چیزیں جاتی ہیں یا وہ کنسرن منسٹری میں جاتی ہیں اور اس کے منسٹر جو ہے وہ اس کی بیوروکریسی ہے سارے کام کرتی ہے زیادہ، بٹ ان کی اوپر کی نوٹ سے ہوتی ہے. تو اگر ہمارے دور میں بہت سارے دیکھیں ٹی وی کو چینلز کو اجازت ملی، دیٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ. اب جیسے میں نے کہا کہ یہ ایولیوشنری پروسیس ہے، اس کے اندر بہت چینلز ہیں اینڈ اٹ از اے ویری گڈ تھنگ، اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن. اس کے اندر اب ہمیں بہتری لانی چاہیے نا. اس حکومت کو آئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ جو پچھلے 5 سال کا ہمارا ایکسپیریمنٹ تھا جس طرح یہ چیزیں لانچ ہوئیں اس کو مزید بہتر کریں، کہ لاز کو امپلیمنٹ کریں، نہیں صحیح تو ان کی امینڈمنٹ کریں. ترامیم اور بہت چیزوں میں آئی ہیں تو ان میں بھی آ سکتی ہیں، تو اس کو افیکٹو کریں. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ادارے بنانے کا کام میڈیا بہت اچھا کام کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سوشل ایشوز، وہ برائیاں وہ ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جہاں جہاں ضرورت ہے. کشمالہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. وہ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں میڈیا اور جوڈیشری کی بنا پر. آج میں سمجھتی ہوں اس ملک کے لوگوں کو کچھ ہوپ ہے جو کہ میڈیا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور جوڈیشری پک اپ کرتی ہے. جو رول ہمیں ایز پارلیمنٹیرینز کرنا چاہیے وہ کام یہ دونوں ادارے کر رہے ہیں. اور ہماری کوتاہیاں اور کم اہلی یا نااہلی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس ویکیوم کو یہ فل ان کر رہے ہیں. اور وہ جو خلا ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے اندر، وہ جو اویئرنیس ہے جو کہ لوگ کبھی کسی سیاستدان کے خلاف نہیں بول سکتے تھے، وہ دیکھیں اب ٹرینڈ آج ان کو زبان مل گئی ہے. چوتھے ستون کی حیثیت سے اپنا کردار
کوشش کر رہا ہے میڈیا نبھانے کا. بہت بہت شکریہ کشمالہ ہمیں جوائن کرنے کا. شکریہ کشمالہ, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں کشمالہ نے اس کے مثبت پہلو کو بھی آپ کے سامنے رکھا کہ میڈیا اور جوڈیشری کی وجہ سے آج عوام میں شعور بہت آ گیا ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا شعور دے دینا ہی کافی ہے میڈیا کے لیے؟ میڈیا ایک ایسا شعور اگر دے دے, جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا حق مانگنے کا شعور تو دے دیا گیا آج سے 30-35 برس پہلے, لیکن فرض, ڈیوٹی اور رائٹس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ تو بتا دیا گیا کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہم نے اس کو اگر نہیں ملتا تو چھیننا کیسے ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں. دیکھیے آپ نے یہ پوچھا تھا کہ میڈیا کی طاقت کے بارے میں, تو یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اتنی بڑی طاقت عطا کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ لگایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے میڈیا کو نعمت کہا ہے, اور اس کا کفران نعمت کیا ہے جو ہمیں بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے. یقیناً, اور اسی بات پہ آپ کی پتہ کلامی کروں گا. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب, سینئر تجزیہ کار. السلام علیکم سیٹھی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسرین پرویز صاحبہ, اور گفتگو جاری ہے میڈیا کی آج ذمہ داری, اور اس نے کس طریقے سے لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے فرسٹریٹ کر دیا ہے, اور کس طریقے سے ان کو ایک طریقے کا ذہنی مریض بنا دیا ہے. السلام علیکم سیٹھی صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کو آج زحمت دی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے وہ کچھ سیاستدانوں کو اس سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں, اور شاید یاسر نے یہی شکایت, ایک ورژن ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے سب اتفاق کریں, لیکن یہ طے ہے کہ میڈیا فری ہو گیا ہے, لیکن لوگوں کی جو اس پہ ریزرویشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ابھی فیئر نہیں ہے. جی ابھی ایک سیاستدان کشمالہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ تھی لائن پر, ان کی یہ شکایت تھی کہ ریگولیشن کوئی نہیں ہے, کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں بنائے گئے. پھر میں نے ان سے بتایا کہ نہیں, پیمرا موجود ہے, وہ پیمرا کے رول سے بھی مطمئن نہیں تھی. آپ ذرا پلیز بتائیے کہ ریگولیٹری باڈی تو موجود ہے, لیکن کیا اس کے جو لاز ہیں وہ امپلیمنٹ کروا پا رہے ہیں یا نہیں کروا پا رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے لاز تو سارے امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ امپلیمنٹ کروانے جاتے ہیں تو میڈیا شور ڈال دیتا ہے, کوئی نہ کوئی سیکشن میڈیا کہتا ہے کہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. تو پیمرا کے پاس اپنا بھی کوئی پاور نہیں ہے ایگزیکٹو, اور انہیں پھر پولیس یا دوسرے اداروں سے کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور وہ ایک پرووکیشن ہو جاتی ہے. تو صرف یہ پیمرا کا مسئلہ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے سارے پاکستان میں جو ریگولیٹری ادارے ہیں وہ ایکچولی ریگولیشن نہیں کر پا رہے ہیں, اور نہ ایس سی سی پی اپنے ریگولیشنز کے اوپر عمل کر پروا رہا ہے, نہ کوئی بھی نہیں کروا رہا. صرف ایس سی سی پی کی بات نہیں میں کرتا. تو اس لیے پیمرا کے اوپر فوکس کرنا میں سمجھتا ہوں وہ اتنا اس سے آپ کو ہمیں ملے گا کچھ نہیں. عرض یہ ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے رسپانسبلٹی کا, یہ میڈیا کے اندر تو خود کوڈز ہونی چاہیے, کانڈکٹ کی کوڈز ہونی چاہیے, پرنسپلز کی بات ہونی چاہیے, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, یہ انٹرنل ہماری یہ چیز ہونی چاہیے. ہمیں تو مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے انٹرنل میکنزمز ہی نہیں ہیں. ہم نہ بنانا ہے نہ بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ ہم کھلی چھٹی ہو, جو چاہیں آپ کر لیں, اور جب تک ہمیں ریٹنگز مل رہی ہیں تو اللہ اللہ خیر سلام. آپ سمجھتے ہیں سیٹھ صاحب کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے میڈیا میں وہ ایک کمرشلزم کی اس انتہائی سطح پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں دیکھیے آزادی جو ہے وہ تو بذات خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی پابندی ہے, اور یہ وہ پابندی ہے جو آپ اپنے اوپر خود